عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، بندہ ان تین چیزوں کو اختیار کرے تو نجات پا جائے گا۔ وثلاث مہلکات، اور تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، یعنی اگر یہ تین چیزیں اپنائے گا، ان پہ عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اس کے لیے بربادی ہے۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، بہرحال وہ چیزیں جو نجات دینے والی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، تین ہلاک کرنے والی۔ اب ان تینوں کا ذکر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پہلی چیز جو نجات دینے والی ہے، فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ظاہر اور پوشیدہ اللہ سے ڈرنا، یہ پہلی چیز فرمایا۔ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، فرمایا یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے۔ سبحان اللہ، خوف خدا چیز ہی ایسی ہے جس بندے میں پیدا ہو جائے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، چاہے کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ سبحان اللہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم چوری سے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نیکی کرنا نہیں ہے، یہ تو اپنی عزت بچانے والی بات ہے کہ میں چوری کروں گا تو لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ چور ہے۔ تو یہ تو اپنے آپ کو بچانے والی بات ہے نا، اپنی عزت بچانے والی بات۔ لیکن اگر بندہ یہ سوچے کہ نہیں میں چوری نہیں کر رہا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر کوئی نہیں بھی دیکھتا ہوگا نا، تب بھی اس نے چوری کرنی تو کجا چوری کا سوچنا بھی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تالا دکان پہ لگا ہوا ہے، چوری نہیں کر رہا، وہ تالا لگا ہوا ہے، تالا کھلا ہوا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، گھس گیا، یہ خوف خدا تو نہ ہوگا نا۔ دیکھنے والا کوئی نہیں، دکان کا تالا کھلا ہے، یہ پھر بھی نہیں دیکھتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خوف خدا ہے نا، میں اپنے رب کے سامنے یہ کام کیوں کروں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے جی، بندہ کبھی بھی برائی نہیں کرتا، نہ زبان سے برا کہتا ہے، نہ آنکھ، ہاتھ، پاؤں، کان سے برا کرتا ہے۔ یہ خوف خدا بندے کو نجات دینے والی ایسی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، اس وقت کے خلیفہ نے خوشطبی کرتے ہوئے اپنی بیگم سے پوچھ لیا میری شکل کیسی لگتی ہے، ہنسی مذاق میں بیوی سے پوچھ لیا میری شکل کیسی لگتی ہے، تو اس خاتون نے بھی ہنسی مذاق میں کہہ دیا آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں، آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، طیش میں آ گیا، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق۔ لو بھائی، بادشاہ نے کیا کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب وہ بادشاہ غصے میں تو کہہ بیٹھا، عموماً سبھی لوگ طلاق غصے میں ہی دیتے ہیں، پیار محبت میں کسی نے بیوی کو طلاق آج تک نہیں دی۔ عموماً طلاق دینے کے بعد مفتیان کرام کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں غصے میں کہہ دیا تھا۔ وہ بھائی پیار میں کون طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ غصے میں ہی تو دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مجھے اس وقت ہوش نہیں تھا۔ وہ بھائی ہوش نہیں تھا تو پھر طلاق بیوی کو کیوں دی، ماں یا بہن یا بیٹی کو کیوں نہیں دی؟ ہوش نہیں تھا تو کسی اور کو دے دیتے، خاص بیوی کو ہی طلاق دی، مطلب ہوش تو تھا نا۔ یہ خواہ مخواہ کے لوگوں کے چونچلے ہوتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں غلط بیانی سے کام لے کر مفتیان کرام سے فتویٰ لیتے ہیں اور ساری زندگی حرام میں پڑے رہتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہے نا، خوف خدا ہو تو بندہ کبھی ایسا سوچے بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہہ تو دیا، اب مسئلہ درپیش ہے کہ بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اب کیسے پتہ چلے؟ علماء کرام اکٹھے کر لیے گئے جی، علماء کرام اکٹھے ہوئے مسئلہ حل کریں تو کیسے کریں، کون بتائے کہ یہ بادشاہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، چونکہ اس نے شرط تو یہ لگائی ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب کون بتائے کہ بادشاہ جنتی ہے جہنمی؟ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے گزر گئے جن کی گواہی سچی تھی، وہ فرماتے جنتی ہے تو جنتی ہے، وہ فرماتے جہنمی ہے تو جہنمی ہے، بات ختم تھی۔ اب ایسی مستند گواہی کون دے؟ تو علماء کرام کا جمع غفیر ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے بادشاہ کے محل میں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بچپن کا آپ کا دور تھا، بالکل لڑکا پن کا دور تھا، آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے بادشاہ کے گھر مجمع دیکھا، ہجوم دیکھا، تو پوچھا کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟
تو لوگوں نے کہا کہ ماجرا یہ ہے بادشاہ یوں کہہ بیٹھا ہے، تو علماء کرام مسئلہ حل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے لے چلو، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء حل نہ کر سکے، جو وقت کے امام بنے ہیں ایسے ہی نہیں بنے جی۔ اہل سنت کے 4 بڑے علماء ہیں، اہل سنت جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے لے چلو، تو وہ جو دربان تھے انہوں نے کہا کہ جی وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بچے ہیں، آپ جا کے کیا کریں گے، آپ اپنی راہ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے لے کے تو جاؤ۔ آپ نے بہت اصرار کیا، بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا بلا لو اندر۔ آپ چلے گئے اندر بھرے دربار میں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم سچ کو ہوگے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ بادشاہ نے کہا بچہ ہے کیسا سوال کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو پوچھیں گے میں سچ بتاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت مجھے آپ یہ بتائیں، زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ آپ کبھی گناہ کرنے پہ قادر تھے، مگر آپ نے گناہ اس وجہ سے نہ کیا کہ خدا دیکھ رہا تھا، آپ اللہ سے ڈر گئے؟ تو ایک دم بادشاہ تو سن کے سٹپٹا گیا، گھبرا گیا کہ سوال کیسا ہے، لیکن سر جھکا کے جو اٹھایا تو بادشاہ نے کہا ہاں میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، میرے کمرے میں میری ایک خادمہ جو تھی نوکرانی، وہ صفائی کر رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا، میری نیت خراب ہوگی، میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے چاہا کہ گناہ کروں، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے روکنے والی نہیں تھی۔ جب میں اس خاتون کے قریب گیا جو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو وہ کانپنے لگی اور مجھے کہنے لگی اے بادشاہ اللہ سے ڈر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بس اس نے جو ہی کہا اللہ سے ڈر تو میں اللہ سے ڈر گیا، میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور اس کو نکال دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تو جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ علماء کرام نے پوچھا اس پہ دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پڑھی، رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے اپنے نفس کی خواہش کو اس لیے روکا کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، بادشاہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے دلیل بھی پیش کی۔ سب نے کہا جی بادشاہ جنتی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ کو کس نے روکا؟ خوف خدا نے۔ گناہ سے بھی بچایا، طلاق سے بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ، بیوی جا رہی تھی بچ گیا، کس سے؟ خوف خدا سے۔ اللہ، خوف خدا اس کے کام آ گئے ہیں جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، ان میں پہلی چیز فرمایا خوف خدا۔ چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں یا پوشیدہ کہیں گھر میں چھپے ہوئے ہیں، آپ میں ہمیشہ اللہ کا خوف طاری رہے، بس پھر آپ کو دنیا کا کوئی گناہ، کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر قدم قدم پہ ہلاکت۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ، فرمایا سچ بولنا، خوشی میں ناراضگی میں، ہر حال میں سچ بولنا۔ کسی سے راضی ہیں تو بھی سچ بولیں، کسی سے ناراض ہیں تو بھی سچ بولیں۔ بس اوقات ہوتا ہے نا کسی سے دشمنی ہوتی ہے، بندہ دشمنی نکالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، غلط گواہی دیتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ دل کی بھڑاس نہیں نکالنی، سچ بولنا ہے، چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہے، گواہی کی بات ہے یا کوئی بھی بات ہے، غلط بیانی سے نہیں، حق بیانی سے کام لو، سچ بولو۔ نہیں جی، چاہے آسانی ہو یا مشکل ہو، خوشی ہو یا غم ہو، راضی ہو یا ناراض ہو، ہر حال میں کیا کرو؟ سچ بولو۔ سچ بولنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا، بچپن میں ماں نے جب دینار دے کر رخصت کیا تھا اور فرمایا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا تو آپ کے پاس بھی ڈاکو آئے، کچھ ہے پاس؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس درہم ہے۔ انہوں نے تلاشی لی، نہیں ملا، چلے گئے۔ دوسرا گروہ آیا، پھر پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے، درہم ہے میرے پاس۔
پھر کچھ نہیں ملا تو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار نے پوچھا اے بیٹے تمہارے پاس ہیں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ قمیض کے نیچے سلے ہوئے ہیں، یہ رہے. اس سردار نے نکلوائے تو واقعی درہم و دینار جو بھی تھے وہ سلے ہوئے تھے. اس سردار نے کہا بیٹا یہ تمہارا مال بچ سکتا تھا، تم نے اسے بچایا کیوں نہیں، سچ کیوں بولا؟ آپ نے فرمایا مجھے میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا. سبحان اللہ. وہ سردار بھی سارے ڈاکو اسی وقت توبہ طائب ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی وقت توبہ کی کہ ایک بچہ اپنی ماں کا حکم مانتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. دراصل یہ آپ کی کرامت تھی، ورنہ یہ پتا تو ان کو پہلے بھی تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت حضور غوث پاک کے سامنے کھڑے تھے، نگاہ ولی کی تاثیر تھی کہ ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہاں ہوا کیا؟ کس نے بچایا؟ سچ نے بچایا. ڈاکوؤں نے سارا مال بھی واپس کیا، توبہ بھی کی. سبحان اللہ. سچائی نے کیسی نجات دی، قافلے والوں کو بھی نجات بخشی، ڈاکوؤں کو بھی نجات بخشی. سبحان اللہ. تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا جی سچ ہمیشہ بندے کو نجات دیتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ بندہ سچ ہی بولتا رہے. ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولنے والے کو، جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، ہمیشہ سچ بولتا ہو، ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے اسے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دی ہے. سبحان اللہ. جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، سچ ہی بولے، اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دی ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور فقیری اور امیری میں میانہ روی اختیار کرنا. سبحان اللہ. اللہ. بندہ غریب ہے تب بھی میانہ روی سے چلے، امیر ہے تب بھی میانہ روی سے چلے. سبحان اللہ. امیر بندہ تو فضول خرچی میں بڑھ جاتا ہے نا، اڑاتا ہے مال، اس کی تو میانہ روی سمجھ آتی ہے. اب غریب بندہ کیا میانہ روی کرے؟ دیکھیں امیر ہے فضول خرچی میں بڑھے گا، غریب ہے تو بخل میں بڑھے گا. دونوں کو ممانعت فرما دی. غریب ہے نا وہ کہے گا ہے ہی نہیں، بچت کرنے کی زیادہ کوشش کریں. فرمایا نہیں درمیانی چال چلو، میانہ روی چلو. اگرچہ غریب ہی ہو درمیانہ راستہ اختیار کرو، اور اگرچہ امیر ہی کیوں نہ ہو میانہ روی سے کام لو. سبحان اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا فرمان گرامی بھی ہے خیر الامور اوساطھا، تمام کاموں میں سے بہترین کام میانہ روی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کمانا تو ایک کمال ہے، کمانا ایک کمال ہے، اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا 50 کمال ہیں. سبحان اللہ. کمانا ہر کوئی جانتا ہے مگر خرچ کرنا کوئی جانتا ہے. جی میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انتہائی غریب تھے، لیکن خرچ میں انہوں نے ایسے طریقے اپنائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا. فضول خرچی بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. میانہ روی سے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اس میں نجات بھی ہوتی ہے. اچھا وقت زیادہ ہو گیا، اگر اگلی 3 چیزیں ہم نے ذکر کی وہ تھوڑا اور زیادہ ہو جائے گا، اور صرف ترجمہ بیان کر دیا تو لطف نہیں آئے گا، بات ادھوری رہ جائے گی. آج نجات دینے والی 3 چیزیں سنی، اگلے جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہلاک کرنے والی 3 چیزوں کے متعلق سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.